حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 10 آیات کا اہتمام کرتا ہے وہ غافلین میں نہیں لکھا جاتا۔ جو 100 آیات کی تلاوت و حفظ اور عمل کا اہتمام کرتا ہے تو وہ اطاعت گزاروں میں لکھ دیا جاتا ہے، اور جو شخص 1000 آیات کا اہتمام کرتا ہے تو وہ ڈھیروں اجر و ثواب پانے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1201۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد میں قرات کرتے وقت کبھی اپنی آواز بلند کرتے اور کبھی پست کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1202۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر بلند آواز سے قرات کرتے تھے کہ آپ گھر کے اندر قرات کرتے تو صحن میں موجود شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات سن سکتا تھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1203۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات تشریف لائے تو دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ پست آواز سے نماز پڑھ رہے ہیں، اور حضرت عمر کے پاس سے گزرے تو وہ بلند آواز سے نماز پڑھ رہے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں، جب وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اکٹھا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، میں تمہارے پاس سے گزرا اور تم آہستہ آواز سے نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے جس سے سرگوشی کی اس کو سنا دیا، یعنی اللہ پاک۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، میں تمہارے پاس سے گزرا تھا اور تم بلند آواز سے نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں سوئے لوگوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تم اپنی آواز کچھ بلند کرو، اور عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم اپنی آواز کچھ پست رکھو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1204۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی آیت تلاوت کرتے ہوئے صبح کر دی، اور وہ آیت یہ تھی، اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو تو غالب حکمت والا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1205۔ حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا تھا؟ انہوں نے فرمایا، جس پر دوام ہے۔ میں نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے کس وقت تہجد پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، جب آپ مرغ کی آواز سنتے تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد پڑھا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1207۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات تہجد پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے تو ہم آپ کو اس حالت میں دیکھ لیتے تھے، اور اگر ہم آپ کو سویا ہوا دیکھنا چاہتے تو ہم آپ کو سویا ہوا دیکھ لیتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1208۔ حضرت حمید بن عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی صحابی نے بیان کیا کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اس دوران میں نے کہا، اللہ کی قسم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز دیکھنے کے لیے آپ کو غور سے دیکھتا رہوں گا، حتیٰ کہ میں آپ کا فعل دیکھ سکوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عشاء پڑھ لی تو آپ رات دیر تک سوئے رہے، پھر بیدار ہوئے تو افق پر نظر ڈال کر یہ آیت تلاوت فرمائی، ہمارے پروردگار، تو نے یہ ناحق پیدا نہیں فرمایا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں تک پہنچے، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بستر کی طرف ہاتھ بڑھایا اور وہاں سے مسواک نکالی، پھر کسی برتن سے پیالے میں پانی ڈالا اور مسواک کی، پھر نماز پڑھی، حتیٰ کہ میں نے کہا، آپ جتنی دیر سوئے تھے اس قدر نماز پڑھی، پھر آپ لیٹ گئے، حتیٰ کہ میں نے دل میں کہا، آپ نے جس قدر نماز پڑھی اسی قدر سو گئے۔ پھر آپ بیدار ہوئے تو پہلی مرتبہ کی طرح عمل دہرایا اور آپ نے وہی آیت تلاوت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر سے پہلے 3 مرتبہ ایسے کیا۔ مشکات المصابیح
حدیث نمبر 1209۔ حضرت یعلا سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات اور نماز کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا تم ان کی نماز کے متعلق پوچھ کر کیا کرو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، پھر آپ نے جتنی دیر نماز پڑھی ہوتی اتنی دیر سو جاتے تھے، پھر جس قدر سوئے اسی قدر نماز پڑھتے، پھر جتنی دیر نماز پڑھی ہوتی اسی قدر سو جاتے تھے حتیٰ کہ صبح ہو جاتی۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات کے متعلق بتایا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کی قرات کا ایک ایک حرف واضح ہوتا تھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1210۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد پڑھتے تو اللہ اکبر کہنے کے بعد یہ دعا پڑھتے، اے اللہ ہر قسم کی حمد تیرے ہی لیے ہے، زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے انہیں تو ہی قائم رکھنے والا ہے، ہر قسم کی تعریف تیرے ہی لیے ہے، زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے اس کا تو ہی نور ہے، ہر قسم کی تعریف تیرے لیے ہے، زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے اس کا تو ہی مالک ہے، ہر قسم کی تعریف تیرے ہی لیے ہے، تو حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تیری ملاقات حق ہے، تیری بات حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، تمام انبیاء علیہم السلام حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق ہے اور قیامت حق ہے۔ یا اللہ میں تیرے سامنے جھک گیا، تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر توکل کیا، تیری طرف رجوع کیا، میں نے تیری ہی توفیق سے جھگڑا کیا، میں نے تجھے ہی اپنا حاکم تصور کیا، بس تو میرے اگلے پچھلے ظاہر و پوشیدہ اور جنہیں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے وہ سارے گناہ معاف فرما دے، تو ہی ترقی اور تنزلی دینے والا ہے، صرف تو ہی معبود ہے اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1211۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ اپنی نماز کا افتتاح اس دعا سے کرتے تھے، اے اللہ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، زمین و آسمان کو عدم سے وجود میں لانے والے، حاضر و غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کا ان امور میں فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، ان اختلافی امور میں اپنی توفیق سے تو ہی میری رہنمائی فرما، بے شک تو ہی جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف رہنمائی فرماتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1212۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو اٹھ کر یہ دعا پڑھے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور ہر قسم کی حمد اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ پاک ہے، حمد اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ بہت بڑا ہے۔ گناہ سے بچنا اور نیکی کرنا محض اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ پھر وہ یہ کہے میرے رب مجھے بخش دے، یا فرمایا پھر اس نے دعا کی تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، اگر وہ وضو کرے اور نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول کی جاتی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1213۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو بیدار ہوتے تو آپ یہ دعا پڑھتے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، اے اللہ اپنی حمد کے ساتھ میں اپنے گناہوں کی تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری رحمت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، بے شک تو ہی عطا فرمانے والا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1214۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اللہ کا ذکر کرتے ہوئے باوضو سو جائے اور پھر وہ رات کے کسی وقت بیدار ہو کر اللہ سے کسی خیر و بھلائی کا سوال کرے تو اللہ وہی خیر اسے عطا فرما دیتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1215۔ حضرت شریک رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہو کر ان سے دریافت کیا
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو بیدار ہوتے تو آپ کس ذکر سے آغاز فرماتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، تم نے ایسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال کیا ہے جس کے متعلق تم سے پہلے کسی نے مجھ سے دریافت نہیں کیا۔ جب آپ رات کو بیدار ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 مرتبہ اللہ اکبر، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، 10 مرتبہ سبحان الملک القدوس، 10 مرتبہ استغفر اللہ اور 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے۔ پھر 10 مرتبہ دعا فرماتے کہ اللہ، میں دنیا میں روز قیامت کی سختیوں اور تکلیفوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پھر آپ نماز تہجد شروع کرتے شروع فرماتے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1216۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے اٹھتے تو اللہ اکبر کہہ کے دعا پڑھتے۔ پاک ہے اللہ، اے اللہ اپنی ہم کے ساتھ بابرکت ہے نام تیرا، بلند ہے شان تیری اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اللہ بہت ہی بڑا ہے۔ پھر فرماتے میں اللہ سمیع و علیم کی پناہ کا طلبگار ہوں شیطان مردود سے، اس کے وسوسے، اس کے کبر اور اس کے جادو سے۔ رواہ ترمذی و ابو داؤد و نسائی۔ ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابو داؤد نے کے بعد یہ اضافہ نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 مرتبہ فرماتے لا الہ الا اللہ، اور حدیث کے آخر میں ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرات کرتے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1217۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے کے قریب رات بسر کیا کرتا تھا۔ جب آپ رات تہجد کے لیے اٹھتے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیر تک یہ پڑھتے ہوئے سنتا، پاک ہے تمام جہانوں کا رب اور پاک ہے اللہ اپنی ہم کے ساتھ۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1218۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سو جاتا ہے تو شیطان اس کی کرسی پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے، اور وہ ہر گرہ پر یہ فسوں پھونک دیتا ہے، ابھی تو بہت رات ہے، سو جاؤ۔ اگر تو وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وضو کر لیتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر نماز بھی پڑھ لے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور وہ صبح کو حشاش بشاش ہوتا ہے، جبکہ بصورت دیگر وہ غمگین و پریشان اور سستی کا شکار ہوتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1219۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے۔ آپ سے عرض کیا گیا، آپ یہ طویل قیام کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ کی اگلی پچھلی سب لغزشیں معاف کر دی گئی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1220۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا کہ وہ شخص صبح ہونے تک سویا رہتا ہے اور نماز بھی نہیں پڑھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان ایسے آدمی کے کان، یا فرمایا اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1221۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات گھبرائے ہوئے بیدار ہوئے تو فرمایا، سبحان اللہ، آج رات کس قدر خزانے نازل کیے گئے اور کس قدر فتنے عذاب نازل کیے گئے۔ ان حجرے والیوں کو کون جگائے گا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے بارے میں فرما رہے تھے، تاکہ وہ نماز تہجد پڑھیں۔ کتنی ہی عورتیں ہیں جو دنیا میں تو لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ آخرت میں برہنہ ہوں گی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1222۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر رات جب آخری تہائی رات باقی رہ جاتی ہے تو ہمارا رب تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پوچھتا ہے،
کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے، میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، میں اسے عطا کروں، اور کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اسے بخش دوں۔ متفق علیہ۔ اور مسلم کی روایت میں ہے، پھر وہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر فرماتا ہے، کوئی ہے جو عطا کرنے والے سخی اور انصاف کرنے والے کو قرض عطا کرے۔ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1223۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک رات میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس پر کوئی مسلمان شخص دنیا و آخرت کی جو بھی چیز اللہ سے مانگتا ہے تو وہ اسے وہی چیز عطا فرما دیتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1224۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، داؤد علیہ السلام کی نماز اور داؤد علیہ السلام کا روزہ اللہ کو انتہائی محبوب ہے۔ آپ نصف شب سوتے اور تہائی رات قیام کرتے تھے، پھر رات کا چھٹا حصہ سوتے تھے اور ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے، یعنی چھوڑتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1225۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کا ابتدائی حصہ سوتے اور آخری حصے یعنی تہجد پڑھتے ہوئے جاگتے تھے، پھر اگر آپ نے تعلق زن و شو قائم کرنا ہوتا تو قائم کرتے، پھر سو جاتے۔ اگر آپ اذان اول کے وقت جنبی ہوتے تو آپ جلدی سے غسل فرماتے، اور اگر جنبی نہ ہوتے تو نماز کے لیے وضو کرتے، پھر 2 رکعتیں پڑھتے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1226۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز تہجد پڑھا کرو کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے، تمہارے رب کا قرب حاصل کرنے، گناہوں کی معافی اور گناہوں سے باز رہنے کا ذریعہ ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1227۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کے آخری حصے میں رب تعالیٰ بندے کے انتہائی قریب ہوتا ہے، اگر تم اس وقت اللہ کو یاد کرنے والوں میں شامل ہو سکو تو ہو جاؤ۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1229۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو رات اٹھ کر تہجد پڑھے، اپنی اہلیہ کو جگائے اور وہ نماز پڑھے، لیکن اگر وہ انکار کرے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکے۔ اللہ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھے، اپنے خاوند کو اٹھائے اور وہ نماز پڑھے، لیکن اگر وہ انکار کرے تو وہ اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1230۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، عبداللہ، فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا، وہ تہجد پڑھا کرتا تھا لیکن اب اس نے تہجد پڑھنا چھوڑ دی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1234۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، فرض نماز کے بعد رات کے آخری حصے میں پڑھی گئی نماز سب سے بہتر ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1236۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، فلاں شخص رات کو تہجد پڑھتا ہے اور جب صبح ہوتی ہے چوری کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ عنقریب تمہاری بتائی ہوئی بات یعنی نماز اسے روک دے گی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1237۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے والد عمر بن خطاب جس قدر اللہ چاہتا نماز تہجد پڑھتے رہتے، حتیٰ کہ جب رات کا آخری حصہ ہوتا تو آپ اپنے اہل خانہ کو نماز کے لیے اٹھاتے تو انہیں کہتے، نماز پڑھو، یہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ پھر آپ یہ آیت تلاوت فرماتے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور اس پر قائم رہیں، ہم آپ سے روزی کی طالب نہیں بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں اور عاقبت تو پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1240۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مہینے اس قدر افطار کرتے کہ ہم خیال کرتے کہ آپ اس ماہ روزہ نہیں رکھیں گے، اور کبھی اس قدر روزے رکھتے حتیٰ کہ ہم خیال کرتے کہ آپ اس ماہ بالکل افطار یعنی ناغہ ہی نہیں کریں گے۔ ایسے ہی اگر آپ نماز تہجد پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہو تو آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ سکتے ہو، اور اگر تم آپ کو سویا ہوا دیکھنا چاہو تو سویا ہوا دیکھ سکتے ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1241۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کو وہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہے جس پر دوام ہو، خواہ وہ قلیل ہی ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1242۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسے اعمال کیا کرو جن کی تم طاقت رکھتے ہو، کیونکہ اللہ نہیں اکتاتا لیکن تم اکتا جاؤ گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1243۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اتنی مدت ہی نماز پڑھے جو رغبت اور خوشی کے ساتھ پڑھی جائے، اور جب بار معلوم ہو تو چھوڑ کر بیٹھ جائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1244۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو نماز پڑھتے ہوئے اونگ آئے تو وہ سو جائے یہاں تک کہ نیند پوری ہو جائے، کیونکہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتے ہوئے اونگ رہا ہو تو اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ مغفرت طلب کر رہا ہے یا اپنے لیے بد دعا کر رہا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1245۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک دین آسان ہے، جو شخص دین پر سختی کرے گا تو وہ اس پر غالب آ جائے گا۔ تم میانہ روی اختیار کرو، قریب رہو اور خوشخبری قبول کرو، نیز دن کے پہلے پہر، اس کے آخری پہر اور رات کے کچھ وقت کی عبادت کے ذریعے مدد طلب کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1246۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو اپنا وظیفہ یا اس کا کچھ حصہ نہ کر سکے تو پھر اگر وہ نماز فجر اور نماز ظہر کے درمیان وہی وظیفہ کر لے تو اس کے لیے اتنا ہی ثواب لکھ دیا جاتا ہے گویا اس نے اسے رات کے وقت کیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1247۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر استطاعت نہ ہو تو پھر بیٹھ کر، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو پھر پہلو کے بل نماز پڑھو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1248۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیٹھ کر نماز پڑھنے والے شخص کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھتا تو وہ بہتر ہے، اور جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھے تو اس کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے سے نصف اجر ہے، اور جو شخص لیٹ کر نماز پڑھے تو اس کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنے والے سے نصف اجر ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1249۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب دو آدمیوں پر خوش ہوتا ہے، ایک وہ شخص جو اپنے نرم و گرم بستر اور اپنے چہیتوں اور اہل و عیال میں سے اٹھ کر نماز پڑھتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے اس بندے کو دیکھو کہ وہ میرے ہاں جو اجر و ثواب ہے اس کی رغبت اور میرے عذاب کے خوف کی وجہ سے اپنے نرم و گرم بستر اور اپنے چہیتوں اور اہل و عیال سے الگ ہو کر نماز کے لیے اٹھا ہے، اور ایک وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے تو وہ اپنے ساتھیوں سمیت میدان جنگ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، لیکن پھر یہ جان کر کہ پیچھے ہٹنے پر اسے کیا گناہ ملے گا اور پیش قدمی میں اسے کتنا ثواب ملے گا تو وہ پلٹ کر آتا ہے حتیٰ کہ اسے شہید کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے اس بندے کو دیکھو کہ وہ مجھ سے ملنے والے اجر و ثواب کی رغبت اور میرے عذاب کے خوف کی وجہ سے پلٹ کر آیا حتیٰ کہ اسے شہید کر دیا گیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1251۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں مجھے کسی نے بتایا کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا بیٹھ کر نماز پڑھنا نصف نماز کی طرح ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے پایا تو میں نے اپنا ہاتھ آپ کے سر پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر، تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، آدمی کا بیٹھ کر نماز پڑھنا نصف نماز کی طرح ہے، جبکہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن میں تم میں سے کسی کی طرح نہیں ہوں۔ مشکات المصابیح 1252۔ سالم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، خزا قبیلے کے ایک آدمی نے کہا، کاش میں نماز پڑھ کر راحت حاصل کرتا۔ گویا انہوں یعنی حاضرین مجلس نے اس کی اس بات کو معیوب جانا۔ اس پر انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بلال، نماز کے لیے اقامت کہو اور اس کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1253۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کی نماز 2 رکعت ہے۔ جب تم میں سے کسی کو صبح ہو جانے کا اندیشہ ہو تو وہ 1 رکعت پڑھ لے تو وہ اس کی نماز کو وتر یعنی طاق بنا دے گی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1254۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وتر کی نماز رات کے آخری حصے کی 1 رکعت ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1255۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 رکعت نماز تہجد پڑھا کرتے تھے، ان میں سے 5 وتر پڑھتے اور تشہد کے لیے صرف آخری رکعت میں بیٹھتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1256۔ حضرت سعد بن حشام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو میں نے عرض کیا، ام المومنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے متعلق مجھے بتائیں۔ انہوں نے فرمایا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں، ضرور پڑھتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق قرآن ہی تھا۔ میں نے عرض کیا، ام المومنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وتر کے متعلق مجھے بتائیں۔ انہوں نے فرمایا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ کی مسواک اور وضو کے پانی کا انتظام کرتے، پھر جب اللہ چاہتا تو آپ کو رات کے وقت جگا دیتا، آپ مسواک کرتے اور وضو کرتے اور 9 رکعتیں پڑھتے، اور آپ صرف 8ویں رکعت میں تشہد میں بیٹھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا ذکر کرتے، اس کی حمد بیان کرتے اور اس سے دعا کرتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے اور 9ویں رکعت پڑھتے، پھر بیٹھ جاتے، اللہ کا ذکر کرتے، اس کی حمد بیان کرتے اور اس سے دعا کرتے، پھر سلام پھیرتے تو ہمیں سناتے، پھر سلام پھیرنے کے بعد بیٹھ کر 2 رکعتیں پڑھتے۔ بیٹا، یہ 11 رکعتیں ہوئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوڑھے ہو گئے اور جسم بھاری ہو گیا تو آپ نے 7 رکعتیں وتر پڑھے اور 2 رکعتیں ویسے ہی بیٹھ کر پڑھی جیسے بوڑھے ہونے سے پہلے پڑھتے تھے۔ پس بیٹا، یہ 9 ہو گئیں۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تو اس پر دوام اختیار کرنا آپ کو بہت پسند تھا، اور جب کبھی نیند کے غلبے یا کسی تکلیف کی وجہ سے نماز تہجد نہ پڑھتے تو پھر آپ دن کے وقت 12 رکعتیں پڑھتے تھے۔ اور میں نہیں جانتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات میں پورا قرآن پڑھا ہو، یا آپ نے پوری رات تہجد پڑھی ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے علاوہ پورا مہینہ روزے رکھے ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1257۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وتر کو اپنی آخری نماز بناؤ۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1258۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح ہو جانے سے پہلے وتر پڑھنے میں جلدی کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1259۔
حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکے گا تو وہ رات کے اول حصے میں وتر پڑھ لے، اور جسے رات کے آخری حصے میں جاگنے کی امید ہو تو وہ رات کے آخری حصے میں وتر پڑھے، کیونکہ رات کے آخری حصے میں پڑھی جانے والی نماز کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ افضل ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1260۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے تمام اوقات میں وتر پڑھے ہیں، رات کے اول حصے میں، اس کے وسط میں، اس کے آخری حصے میں، اور آخری دور میں آپ کی نماز وتر سحری یعنی آخری شب کے وقت ہوتی تھی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1261۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میرے خلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 3 کاموں کا حکم فرمایا، ہر ماہ 3 روزے رکھنے، چاشت کی 2 رکعتیں پڑھنے اور سونے سے پہلے وتر پڑھنے کا حکم فرمایا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1262۔ حضرت غزیف بن حارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، مجھے بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل جنابت رات کے اول حصے میں کرتے تھے یا رات کے آخری حصے میں؟ انہوں نے فرمایا کبھی رات کے پہلے حصے میں غسل کیا اور کبھی رات کے پچھلے حصے میں۔ میں نے کہا اللہ اکبر، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے دین میں وسعت رکھی۔ میں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے اول حصے میں وتر پڑھا کرتے تھے یا رات کے آخری حصے میں؟ انہوں نے فرمایا آپ نے کبھی رات کے اول حصے میں وتر پڑھے اور کبھی رات کے آخری حصے میں۔ میں نے کہا اللہ اکبر، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے دین میں وسعت رکھی۔ میں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تہجد میں بلند آواز سے قرات کرتے تھے یا پست آواز سے؟ انہوں نے فرمایا کبھی بلند آواز سے اور کبھی پست آواز سے۔ میں نے کہا اللہ اکبر، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے دین میں وسعت رکھی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1263۔ حضرت عبداللہ بن ابی قیس رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی رکعتیں وتر پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا 4 اور 3 یعنی 7، 6 اور 3 یعنی 9، اور 8 اور 3 یعنی 11، اور 10 اور 3 یعنی 13 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے۔ آپ 7 سے کم اور 13 سے زیادہ رکعتیں نہیں پڑھا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1264۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وتر ہر مسلمان پر واجب ہے، جسے پسند ہو کہ وہ 5 وتر پڑھے تو وہ 5 پڑھے، جو 3 پڑھنا پسند کرے تو وہ 3 پڑھے، اور جسے 1 وتر پڑھنا پسند ہو تو وہ 1 پڑھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1265۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ وتر یعنی اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے اور وہ وتر کو پسند فرماتا ہے، پس حاملین قرآن وتر پڑھا کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1266۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص وتر پڑھنا بھول جائے تو وہ صبح ہونے کے بعد وتر پڑھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1268۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو عبد الرحمن سے روایت کیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1270۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1271۔ امام دارمی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور ابی بن کعب اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے معوذتین کا ذکر نہیں کیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1272۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کچھ کلمات سکھائے جن کو میں قنوت وتر میں پڑھتا ہوں۔ اے اللہ مجھے ہدایت دے ان لوگوں کے زمرے میں شامل فرما جنہیں تو نے ہدایت سے نوازا۔
اور مجھے بھی ان لوگوں میں عافیت عطا فرما جن کو تو نے عافیت عطا کی۔ جن لوگوں کو تو نے اپنا دوست بنایا ہے ان میں مجھے بھی شامل کر کے اپنا دوست بنا لے، اور جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا ہے اس میں میرے لیے برکت ڈال دے۔ جس شر کا تو نے فیصلہ فرمایا ہے اس سے مجھے بچا لے، بے شک تو ہی ہمارا فیصلہ صادر فرماتا ہے، تیرے خلاف فیصلہ صادر نہیں کیا جا سکتا، اور جس کا تو والی و سرپرست بنا وہ کبھی رسوا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے رب تو بڑا ہی برکت والا اور بلند و بالا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1273۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر پڑھ کر سلام پھیرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے سبحان الملک القدوس، پاک ہے بادشاہ نہایت پاک۔ ابو داؤد، نسائی، اور انہوں نے یہ اضافہ کیا ہے 3 مرتبہ لمبی آواز سے فرماتے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1274۔ اور عبد الرحمن کی سند سے نسائی کی روایت میں ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام پھیرتے تو 3 مرتبہ سبحان الملک القدوس فرماتے اور تیسری مرتبہ اپنی آواز بلند فرماتے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1275۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر کے آخر پر یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، میں تیری رضا کے ذریعے تیری ناراضی سے، تیرے درگزر کے ذریعے تیری سزا سے پناہ چاہتا ہوں۔ میں تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں، جیسے تو نے اپنی ذات کی ثنا فرمائی ہے ویسے میں کوشش کے باوجود تیری ثنا بیان نہیں کر سکتا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1276۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کے پاس کوئی جواب یا فتویٰ ہے کہ وہ صرف ایک وطر پڑھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا وہ درست ہیں کیونکہ وہ ایک فقیہ شخص ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے ابن ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا معاویہ نے نماز عشاء کے بعد 1 رکعت وطر پڑھی، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام آپ کے پاس تھے۔ انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر انہیں بتایا تو انہوں نے فرمایا انہیں چھوڑ دو کیونکہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کرنے کا شرف حاصل ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1277۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص نیند یا بھول کی وجہ سے وطر نہ پڑھے تو جب اسے یاد آئے یا جب وہ بیدار ہو تو وطر پڑھ لے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1279۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکے میں تھا، آسمان ابر آلود تھا، انہوں نے صبح کے اندیشے کے پیش نظر 1 رکعت وطر پڑھا، پھر جب موسم صاف ہو گیا تو انہوں نے دیکھا کہ ابھی تو رات باقی ہے تو انہوں نے 1 رکعت پڑھ کر نماز کو جفت بنا لیا، پھر انہوں نے 2 رکعتیں تہجد پڑھیں، پھر جب صبح ہونے کا اندیشہ ہوا تو انہوں نے 1 رکعت وطر پڑھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1282۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے قرات کرتے تھے، پھر جب 30 یا 40 آیات کے برابر تلاوت باقی رہ جاتی تو آپ کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر قرات کرتے، پھر رکوع کرتے، پھر سجدہ کرتے اور پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1283۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر کے بعد 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ ترمذی اور ابن ماجہ نے یہ اضافہ نقل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر ہی 2 خفیف رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1284۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 وطر پڑھا کرتے تھے، پھر آپ بیٹھ کر 2 رکعتیں پڑھتے اور جب آپ رکوع کرنا چاہتے تو پھر کھڑے ہو کر رکوع کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1285۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بیداری ایک مشکل اور گراں کام ہے،
جب تم میں کوئی شخص وطر پڑھ لے تو وہ 2 رکعت ادا کرے، اگر وہ رات کے وقت بیدار ہو جائے تو پھر وہ نماز تہجد پڑھے، ورنہ وہ 2 رکعتیں اس کے لیے کافی ہوں گی۔ مشکات المصابیح 1286۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 2 رکعتیں وطروں کے بعد بیٹھ کر ادا کرتے تھے، اور آپ ان میں سورہ زلزال اور سورۃ الکافرون پڑھا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1287۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دوران نماز کسی کے لیے بد دعا یا کسی کے لیے دعا کا ارادہ فرماتے تو آپ رکوع کے بعد دعا کرتے۔ بسا اوقات جب آپ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد فرماتے تو پھر یوں دعا فرماتے: اے اللہ، ولید بن ولید، سلمہ بن حشام اور عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہ کو کفار کی قید سے رہائی عطا فرما۔ اے اللہ، قبیلہ مضر کی سخت گرفت فرما، ان پر یوسف علیہ السلام کے دور جیسا قحط مسلط فرما۔ آپ بلند آواز سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض نمازوں میں ایسے بھی کہا کرتے تھے: اے اللہ، عرب کے فلاں فلاں قبیلے پر لعنت فرما، حتیٰ کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی: آپ کو اس معاملے میں کوئی اختیار حاصل نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1288۔ حضرت عاصم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے نماز میں قنوت کے متعلق دریافت کیا کہ وہ رکوع سے پہلے تھا یا اس کے بعد۔ انہوں نے فرمایا رکوع سے پہلے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرض نماز میں رکوع کے بعد صرف 1 ماہ قنوت کیا، وہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 صحابہ کرام کو، جو کہ قرہ کے نام سے مشہور تھے، بھیجا تو انہیں شہید کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کے بعد 1 ماہ تک قنوت کیا اور ان کے قاتلوں کے لیے بد دعا کرتے رہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1289۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد 1 ماہ تک مسلسل دعائے قنوت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو سلیم، ریل، زکوان اور اسیہ قبائل کے لیے بد دعا کرتے تھے، اور جو آپ کے پیچھے ہوتے تھے وہ آمین کہتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1290۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 ماہ تک دعائے قنوت فرمائی، پھر اسے ترک کر دیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1291۔ ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں نے اپنے والد سے کہا: ابا جان، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ کے پیچھے مدینے میں اور تقریباً 5 سال یہاں کوفے میں علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، کیا وہ قنوت کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا: بیٹا، یہ مسلسل کرتے رہنا بدعت ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1292۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے قنوت کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کے بعد قنوت کیا، اور ایک روایت میں ہے رکوع سے پہلے بھی اور بعد بھی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1294۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں چٹائی کا ایک حجرہ بنا لیا اور آپ نے چند راتیں اس میں نماز پڑھی، حتیٰ کہ لوگ زیادہ تعداد میں جمع ہو گئے۔ پھر ایک رات انہوں نے آپ کی آواز محسوس نہ کی اور انہوں نے گمان کیا کہ آپ سو چکے ہیں۔ کچھ لوگ کھانسنے لگے تاکہ آپ باہر تشریف لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ تم کرتے رہے میں نے اسے دیکھا، یہاں تک کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ اسے تم پر فرض نہ کر دیا جائے، اور اگر تم پر فرض کر دی جاتی تو تم اس کا اہتمام نہ کر سکتے۔ لوگوں، اپنے گھروں میں نماز پڑھو، کیونکہ فرض نماز کے علاوہ آدمی کا گھر نماز پڑھنا افضل ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1295۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کوئی قطعی حکم دیے بغیر قیام رمضان کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کرے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی تو معاملہ اسی طرح تھا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے شروع میں معاملہ اسی طرح تھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1296۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں نماز ادا کرے تو وہ اس کا کچھ حصہ نفل وغیرہ اپنے گھر میں بھی ادا کرے، کیونکہ اللہ اس کی نماز کی وجہ سے اس کے گھر میں خیر و برکت فرمائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1297۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے، آپ نے اس ماہ میں ہمیں تراویح نہ پڑھائی حتیٰ کہ 7 دن باقی رہ گئے، تو آپ نے ہمیں تراویح پڑھائی حتیٰ کہ تہائی رات بیت گئی۔ جب چھٹی رات ہوئی تو آپ نے ہمیں تراویح نہ پڑھائی، جب 5ویں رات ہوئی تو آپ نے ہمیں تراویح پڑھائی حتیٰ کہ نصف شب بیت گئی۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، کاش کہ آپ اس رات کے قیام کو بڑھا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آدمی امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے حتیٰ کہ وہ فارغ ہوتا ہے تو اس کے لیے پوری رات کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ جب 4تھی رات آئی تو آپ نے ہمیں نماز تراویح نہ پڑھائی حتیٰ کہ تہائی رات باقی رہ گئی۔ جب 3ری رات آئی تو آپ نے اپنے اہل و عیال اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور ہمیں نماز تراویح پڑھائی اور اتنا لمبا قیام فرمایا حتیٰ کہ ہمیں اپنی سحری فوت ہو جانے کا اندیشہ ہوا۔ راوی کہتے ہیں میں نے کہا فلاح سے کیا مراد ہے؟ فرمایا سحری۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہینے کے باقی ایام میں ہمیں تراویح نہ پڑھائی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1298۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے علاوہ آدمی کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا میری اس مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1300۔